السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر محمد خان، نیچروپیتھک۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور خوشحال ہوں گے، اور آپ بھی اللہ سے دعا کرو کہ سب مسلمان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور ہم سب مسلمان ایک دوسرے کے لیے دلوں میں محبت ہو۔ تو آج ہم لوگ بات کریں گے تبلیغ جماعت پر۔ کسی بھائی نے کچھ ویڈیو کلپ بھیجی تھی، تو شاید وہ ہو سکتا ہے اس کو سمجھ میں نہیں آئے گی کہ ہم لوگ تبلیغ جماعت کے خلاف نہیں ہیں۔ یہ تو اللہ نے ہی قرآن میں نبی کو کہا کہ اے نبی قرآن سے دعوت دو، قرآن سے مسلمانوں کو دعوت دو، کہ اور ڈر سناؤ۔ اللہ بولتا ہے کہ میرا ڈر سناؤ ان کو۔ تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بابوں کی کتاب سے مت سناؤ، جو بھی درس دینے کا ہے قرآن سے، جبکہ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ قرآن سورہ عمران کے اندر ہے، آیت نمبر 3 اور آیت نمبر 103 اور آیت نمبر 105 آپ پڑھ کے دے سکتے ہو کہ جس نے، اللہ تعالیٰ بولتا ہے کہ جس یعنی جو بھی مسلمان اگر فرقوں میں بٹ گئے تو اللہ کی رسی تو قرآن ہے۔ اللہ نے کہا کہ اس رسی کو تھام لو، اگر جو نہیں تھامیں گے وہ منافق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو کہا کہ جس نے میری قرآن پکڑ لی اس نے میری رسی پکڑ لی۔ تو رسی کس کو کہا گیا ہے؟ اللہ کی رسی قرآن ہے۔ تو تفرقوں میں یعنی فرقوں میں مت بٹو۔ اور اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے، نبی کو کہتا ہے کہ اے نبی کیا تو نے اپنی امت کو قرآن نہیں دی؟ تو نبی کیا کہے گا؟ سورہ فرقان میں آیت نمبر 30 ہے، کہے گا قال رسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ پروردگار میں تو ان کو قرآن دی تھی لیکن انہوں نے پیٹھ کے پیچھے چھوڑ کے، قرآن کو پیٹھ کے پیچھے کر دیا اور دوسری کتاب کو لے کے آ گئے۔ اور اللہ کہتا ہے کہ میری قرآن کو چھوڑ کے اگر دوسری کتاب کو تم لے کے آؤ گے تو تم قیامت دن میں تمہیں جہنم میں ڈالوں گا۔ تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ تبلیغ جماعت والے کو، میں نے مرکز میں بھی بات کیا تھا کہ تبلیغ جماعت والے کے ایسے عالم بھیجو جو عالم ہے۔ قرآن میں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تمہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا تو جو اچھا عالم ہے ان سے آپ پہلے درس لو۔ جب ہمیں قرآن کا مطلب ہی نہیں معلوم ہے، نماز پڑھنے کا طریقہ ہی نہیں معلوم ہے، اور وہ لوگ تبلیغ کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے تبلیغ نہیں ہوتا ہے۔ پہلے اپنی نماز کو صحیح کرو، نماز کو نبی کے سنت کے حساب سے پڑھو۔ قرآن تو احکامات ہے اللہ کے، لیکن جو سنت ہے اس پہ عمل۔ سنت کا مطلب کیا ہے؟ عمل کرنا۔ تو ہمیں عمل تو نبی کے حدیث کے اوپر کرنی ہے۔ صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے، صحیح ترمذی ہے، ابو داؤد ہے، اس کو تو ہم لوگ دیکھتے ہی نہیں ہیں اور فضائل اعمال کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں، اور جس میں اس کو یہی نہیں معلوم ہوتا تبلیغ والے جماعت والے کو کہ مسلمان کسے کہتے ہیں، ایمان کسے کہتے ہیں، تو وہ کیا سکھائیں گے وہ؟ تو اگر وہ باہر غیر مسلم نے پوچھ لیا تو ان کو یہ بھی نہیں معلوم ہوگا کہ مسلمان کیا ہے، اس کی نماز اس کی صحیح نہیں ہو رہی ہے۔ اور وہ لوگ پھر اپنا وہ دکھاوا کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں کہ ہم 4-5 بچوں کو بٹھا لیا۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلے اپنی نماز صحیح کرو، قرآن سے درس دو۔ قرآن، اللہ تعالیٰ بولتا ہے قرآن تو ایسی چیز ہے، اس کے اندر تین چیزیں ہیں، اس کے اندر 30 پارے ہیں نا، 10 پارے ہیں وہ توحید کے ہیں، اور 10 پارے اس کے اندر احکامات کے ہیں، اور 10 پارے آخرت کے ہیں۔ جب ہم قرآن کو سمجھیں گے نہیں تو مسلمان کیسے ہوگے؟ قرآن تو کہتا ہے سورہ ابراہیم کے اندر ہے کہ تمہارا نام ہی مسلمان رکھا ہے۔ پہلے اہل کتاب میں بھی تمہارا نام مسلمان ہے اور اس کتاب میں بھی تمہارا نام مسلمان ہے۔ تو ہم لوگ مسلمان ہیں، نہ ہم وہابی ہیں، نہ ہم دیوبندی ہیں، نہ ہم بریلوی ہیں، اور نہ ہم اہل حدیث ہیں، ہم تو مسلمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نا جو فرقوں میں بٹ گئے وہ جہنمی ہے۔ اور چاروں فرقے ایک دوسرے کے اختلاف ہے، وہ تو ایک دوسرے کو بولتے ہیں کافر ہے۔ تو وہ اس کے پیچھے ہم لوگ کیوں جانے گئے؟ ہمیں قرآن پکڑنی ہے، ہمیں حدیث پکڑنی ہے۔ تو ہم قرآن کو پڑھیں گے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ ہمارا دین کیا ہے، ہماری دنیا کیا ہے، ہماری زندگی کیا ہے۔ اگر اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا نا کہ ایسی خوبصورت مسجدیں بنے گی لیکن اس کے اندر عالم نہیں ہوں گے، وہ سب بابا لوگ ہوئیں گے جو عالموں کو پیچھے کر دیں گے، خود آگے آ جائیں گے۔ تو یہ نہیں ہے۔ تو ہم تو تبلیغ جماعت کی بہت عزت کرتے ہیں۔ تبلیغ جماعت تو ایک اچھا نیک کام کر رہا ہے۔ ہم نے کب کہا کہ تبلیغ جماعت صحیح نہیں؟ ہم نے کہا عالم جو تبلیغ جماعت کے اندر جو آ رہے ہیں امیر بن کے، ان کو تو اسلام کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہے۔ ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ عطیات یعنی جو نماز میں پڑھتے ہیں عطیات، اس کا ترجمہ نہیں معلوم ہے۔ ان کو معلوم ہی نہیں، نماز کے بارے میں نہیں معلوم ہے کہ فرض کیا ہوتا ہے، نفل کیا ہوتی ہے، سنت کیا ہوتی ہے۔ سنت کا مطلب عمل کرنا ہوتا ہے، نبی کی باتوں پہ عمل کرنا ہے۔ تو وہ بخاری کے اندر ہے۔ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ کہتا ہے نماز قائم کرو، تو اللہ تعالیٰ قرآن میں تھوڑی آئے گا نماز کیسے پڑھتے ہیں، وہ نبی بتاتے ہیں کہ نبی کی سنت ہے وہ، تو نبی بتائے گا کیسے قرآن پڑھنا ہے۔ قرآن کے اندر وضو کا ہے تو ہم وضو کا قرآن کے حساب سے کریں گے۔ جو چیزیں قرآن میں نہیں ہیں وہ نبی کی سنت ہے، وہ نبی بتائیں گے۔ اس میں احکامات، اللہ تعالیٰ بولتا ہے یہ کام کرو، آرڈر آتا ہے،
تو اس طریقہ کون بتائے گا؟ نبی بتائے گا. تو نماز ہمیں وہ پڑھنی. تو سب میں مسلمان بھائیوں سے یہی کہتا ہوں کہ تبلیغ جماعت قرآن سے جو آپ کو درس دیتا ہے وہ صحیح ہے, اس میں کوئی بھی غلط نہیں کر سکتا ہے. بخاری, امام بخاری ہے جو یہ ہماری حدیثیں ہیں اس کے اندر پڑھو. کیوں دوسری کتابوں میں جاتے ہیں؟ قرآن اگر آپ پوری زندگی بھی پڑھو گے نا تو یہ ختم نہیں ہونے والا ہے. اور اس کے اندر تو بولتے ہیں نا کہ 1000 بار بھی پڑھو گے تو پھر بھی آپ کو نیا لگے گا. تو قرآن کو کیوں نہیں پڑھتے؟ قرآن. تو دوسرا یہ ہے کہ دوسری آپ تبلیغ جماعت میں دیکھو وہاں پہ اچھا عالم بھی ہے, تو ایسا عالم اگر بھیجیں ہر مسجد میں تو اس کا کچھ فائدہ بھی ہوئے گا. تو ایسے اگر بیچتے ہو جس کو مطلب عالم ہی نہیں, ایسے امیر بن کے آتے ہیں تو گند پھیلا رہے ہیں. تو ان کا کیا ہے؟ ابھی دیکھو جیسے یہ لوگ کیا کرتے ہیں, مسجد میں آتے ہیں, ادھر ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے, اور جب کہ قرآن میں کیا آتا ہے؟ قرآن کے اندر ہے سورہ اعراف میں آیت نمبر 204 بولتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. یعنی جب کوئی آدمی عبادت کر رہا ہے یا قرآن پڑھ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ بولتا ہے کہ خاموش رہو, دھیان سے سنو تاکہ اللہ تم پہ رحم کرے. وہاں پہ نماز پڑھ رہے ہیں اور یہ درس دے رہے ہیں. تو ان کو حدیث ہی نہیں معلوم ہے. کیا ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ طریقہ کیا ہے؟ اگر ایک آدمی, اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں, مسجد میں اگر ایک آدمی بھی نماز پڑھ رہا ہے نا تو آپ درس نہیں دے سکتے ہو. آپ اس کے وہ جب تک اس کی عبادت, کوئی بھی مسجد میں ایک آدمی بھی اگر نہیں ہے جو نماز نہیں پڑھ رہا, اللہ کی عبادت نہیں کر رہا یا قرآن نہیں پڑھ رہا ہے, تو آپ درس دے سکتے ہو. اس لیے بہت سارے لوگ جگہ جگہ, کوئی سنڈے کے دن رکھتا ہے کہ نماز ہونے کے بعد میں وقت رکھتا ہے کہ بھئی اس ٹائم میں ہم لوگ یہ کریں گے, اور کوئی یعنی جمعے کے دن رکھتا ہے. تو اس میں یہ اس چیز کا جب معلوم ہی نہیں ہے کہ ہم جب یہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو بندہ نماز پڑھ رہا ہے یا اللہ کی عبادت کر رہا ہے, اور ہم اس ساتھ میں اپنی حدیث کھول کے وہ کتابیں کھول کے پڑھ رہے ہیں, تو وہ نہیں ہے. جب ہم لوگ اس کے خلاف ورزی کریں گے تو پھر ہمارا دین کہاں ہے؟ پہلے سب سے رول معلوم ہونا چاہیے کہ تبلیغ جماعت کا رول کیا ہے. تبلیغ جماعت تو ایسے عالم ہیں, آپ ان کو سنیں گے تو آپ کا دل بہل جائے گا. اور کچھ جب ہم لوگ دیکھتے ہیں تو ایسے لوگ ہیں وہ دین کو کیا کر رہے ہیں نہیں معلوم ہے. پہلے ان کو کیا ہے, کسی سے دین سیکھنا چاہیے. جب دین سیکھو گے تو معلوم پڑے. تو میرے بھائی آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. دعائیں کرو, اور میں تو اللہ سے دعا کرتا ہوں ہم سب کو ہدایت دے اور ہم اچھے سچے مسلمان بنے, ایک دوسرے کے کام آئے. اللہ حافظ.